رضی اللہ تعالی عنہ، آج جب ان کا ذکر آتا ہے تو عام طور سے کرامتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے تمام علوم میں ماہر ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر اور محدث، آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ۔ آپ پوچھیں علماء سے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء جب کسی مسئلے میں کوئی دشواری انہیں پیش آتی تھی اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنا مسئلہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے۔ حضور جہاں تک ہماری عقل کی رسائی تھی ہم نے اس میں غور کیا، ہم نے اس میں تحقیق کی، حضور اب ہماری عقل کی رسائی سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کرم فرمائیں، اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ غوث پاک نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل فرما دیا جس میں اس وقت کے جید علماء الجھے ہوئے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ فرماتے دہائی یا محیط دی دہائی، دہائی یا محیط دی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ ہم یہاں آج آئے ہیں اس ادارے کے اندر غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ غوث پاک بغداد شریف کی سرزمین سے بیٹھ کر کے ہماری اس محفل پر اپنے رحم کا اپنے کرم کا سایہ کیے ہوئے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں بیٹھنے والا چاہے جس مقصد سے آیا ہو وہ محروم نہیں لوٹے گا، اس لیے کہ یا غوث تمہارے رہتے ہوئے بغداد کو ترسے میری نظر، یا غوث تمہارے رہتے ہوئے بغداد کو ترسے میری نظر، تم چاہو تو بغداد ہی کیا طیبہ کا نظارہ چل رہا ہے آج بھی سکہ ہمارے غوث کا، چل رہا ہے آج بھی سکہ ہمارے غوث کا، مرتبہ اونچوں سے ہے اونچا ہمارے غوث کا۔ وہ صحابی تابعی کے بعد ہے سب سے عظیم، وہ صحابی تابعی کے بعد ہے سب سے عظیم، کون ہے امت میں ہم پایا ہمارے غوث، جس کا ذکر ایک مجدد کر رہا ہو۔ آج اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی ہر طرف دھوم ہے، ان کا نام آ جائے تو علماء کے سر ادب اور احترام سے جھک جاتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا گیا، مجدد کا لقب عطا فرمایا گیا۔ وہ مجدد بھی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی کس کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ سرکار سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالغ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے امام احمد رضا آپ کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، آپ بہت اعلیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو علوم کا خزینہ عطا فرمایا ہے، آپ وارث علوم مصطفیٰ ہیں۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے یہ سرکار غوث پاک کا صدقہ ہے، غوث پاک کے صدقے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یعنی ہم تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا دامن تو پھیلاتے ہی ہیں، لیکن وقت کا جو مجدد ہے وہ بھی اپنے دامن کو، اپنے دامن دل کو سرکار سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنگ رہے گا۔
حضرات میں نے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کی زندگی کے حالات آپ دیکھیں۔ آپ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا پورا حق آپ نے ادا فرمایا۔ ہمارے آقا کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو رنگ سب سے نمایاں ہے وہ صداقت کا رنگ نمایاں ہے، صداقت کا رنگ نمایاں ہے۔ انہی علماء سے میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب سن شعور کو پہنچے، مدرسے میں داخل ہونے کے قابل ہوئے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک قافلے کے ساتھ طلب علم کے لیے آپ کو روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے والدہ محترمہ نے ان کی صدری کے اندر 40 دینار سل دیے تھے۔ قافلہ آگے بڑھا، راستے میں ڈاکو آئے اور قافلہ انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، سارا مال لوٹ لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچپنے کے عالم ہے، ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس 40 دینار صدری میں سلے ہوئے۔ ڈاکو تھا، وہ سمجھا یہ ابھی بچہ ہے، یوں ہی ہنسی مذاق میں بات کہہ رہا ہوگا، اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب سارا مال ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے اکٹھا ہوا تو اس نے کہا ابھی بھی کچھ بچا ہے یا سارا مال لے کے آئے؟ کہا ہاں سارا مال تو ہم لوگ لے کے آ گئے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا جاؤ اس بچے کو دیکھو کہاں پر ہے، تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری صدری کے اندر وہ سلے۔ جب وہ کھولی گئی تو اس میں سے واقعی 40 دینار برآمد ہوئے۔ اب ڈاکوؤں کا سردار اس نے اپنے قریب بلایا اور کہا اے بچے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ مال لوٹنے والے ہیں، ہم لوگ ڈاکو ہیں، جو مال ہمیں نظر آتا ہے وہ چھین لیتے ہیں، آخر آپ کا یہ مال ہم سے بچ گیا تھا، ہماری نظر اس پر نہیں پڑی تھی، پھر بھی آپ نے جب ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے بتایا کہ ہماری صدری کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمارے سامنے اس کا اقرار کیوں کیا اور یہ بتا کیوں دیا کہ ہمارے پاس بھی 40 دینار ہے؟ تو سرکار سیدی غوث پاک جو صادق و امین رسول کے نائب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، میں فروخت کر سکتا ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک طرف والدہ کا قول ہے، والدہ کے ساتھ لیا گیا عہد اور وعدہ ہے، اور یہ 40 دینار ہے، بھلا ان 40 دیناروں کی کیا اہمیت ہے والدہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک ادھر ارشاد فرماتے جا رہے ہیں اور ادھر ڈاکو کے اندر جو دل ہے وہ دل پسیستا چلا جا رہا ہے، پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ الفاظ ایسے تھے کہ والدہ سے جو وعدہ ہوا تھا بھلا اس کے سامنے 40 دیناروں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی آنکھ کھل گئی، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اسے یاد آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جب اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یہ فراموش نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے 40 دینار لٹا دینا گوارا کیا، لیکن والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور بھلانا گوارا نہیں کیا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہو کر کے بھی اللہ نے وعدہ لیا عبادتوں کا، وعدہ لیا صداقت کا، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا صحیح راستے پر چلنے کا۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہو کر کے جب اپنے وعدے کو یاد کر رہا ہے، اس نے یاد رکھا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے پروردگار سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہیں۔ اس لیے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے تم چھوٹے ضرور ہو لیکن تم نے آج مجھے ہدایت کی راہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات
اور پھر علماء سے پوچھو کہ جب ڈاکوؤں کا سردار بیعت کر کے وہ تائب ہوا اور صحیح راستہ اس نے اختیار کیا، تو جب اس کے دیگر جو اس کے ساتھ سے 40 ڈاکو تھے، جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ میرا سردار توبہ کر رہا ہے، لوٹنے مارنے سے توبہ کر رہا ہے، بری باتوں سے توبہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اے سردار، آج تک آپ برے کام میں ہمارے سردار تھے، اس لیے آج سے ہم لوگ بھی توبہ کرتے ہیں۔ آپ جب برے کام میں سردار تھے تو اچھے کام میں بھی ہمارے سردار۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں اور تائب ہوتے ہیں، یہ سارے گناہ کے کام چھوڑتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 40 ڈاکوؤں کو ولایت عطا فرما دی، سب کے سب ولی کامل ہوئے۔ آج بھی بغداد شریف کی سرزمین پر ان 40 ڈاکوؤں کی قبریں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، جنہیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، جا کر کے وہاں پر حاضری دے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث علوم مصطفیٰ ہیں، آپ مفتی شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں، علم اسرار کے آپ ماہر بھی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان، جو بغداد شریف کے مشہور ہونے والے، غوث پاک کے بعد تمام اولیاء میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان۔ جب یہ بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کا دل علم کلام کی طرف بہت زیادہ لگا ہوا تھا۔ اس کی کتابوں میں یہ دن رات کھوئے رہتے تھے، اور علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر فضل الہی شامل حال نہ ہو اور کسی بزرگ کی سرپرستی نہ ہو تو علم کلام پڑھنے والا اکثر گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ابھی بچپن کے عالم میں اور شوق علم کلام، کئی کتابیں پڑھ ڈالی، جہاں سنتے کہ کوئی علم کلام پڑھا رہا ہے یہ چلے جاتے پڑھنے کے لیے۔ جو ان کے چچا تھے وہ اللہ کے ولی تھے، زبردست عالم دین تھے۔ وہ جب اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ میرا بھتیجا علم کلام کا اتنا شوقین ہے، اتنا شوقین ہے کہ جہاں کہیں سنتا ہے کہ کوئی پڑھانے والا وہاں چلا جاتا، جو کتاب ہاتھ آتی ہے اسے ازبر کر ڈالتا ہے، حفظ کر ڈالتا ہے، یاد کر ڈالتا ہے، تو روکتے کہ اے بھتیجے اس میں نہ لگو، آؤ پہلے علم قرآن کی طرف آؤ، علم حدیث کی طرف آؤ، علم شریعت کی طرف آؤ، لیکن نہ مانا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آج تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بڑی عظیم بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں، ایسی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں کہ جن کا دل ایسا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کے دل کو ہر چیز کی خبر کر دی۔ چچا حضرت سرکار سیدنا حضرت علامہ عبدالقاہر جن کا نام تھا، وہ لے کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو حضرت سرکار سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں بٹھا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے پوچھا ہے بچے یہ تو بتا کہ تو نے علم کلام کی کون کون سی کتابیں یاد کی ہیں، حفظ کی ہیں اور پڑھی ہیں؟ شیخ شہاب الدین نے یہ فرمایا کہ مجھے فلاں 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 کتابیں میں نے پڑھی اور یہ کتابیں مجھے یاد ہیں۔ غوث پاک نے انہیں قریب کیا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر۔ شیخ صاحب الدین فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنا دست مبارک سینے سے لگایا تو وہ جو کچھ میں نے کتابیں یاد کی تھی ایک پل میں وہ ساری کتابیں میرے سینے سے محو ہو گئی، میں سب کچھ بھول گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ میں نے سالوں سال لگا کر کے یہ ساری کتابیں حفظ کی تھی، انہیں یاد کیا تھا، اور اب جب میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اور قریب کیا، دوبارہ آپ نے دست مبارک ان کے سینے سے لگایا
اور پوچھا ہے شہاب الدین اب کیا احساس ہو رہا ہے، ذرا غور کرو۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے جب غور کیا تو یہ کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے جب پہلی بار سینے پر ہاتھ رکھا تو ساری کتابیں بھول گئی تھی، لیکن جب دوبارہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل سے میرے سینے کو منور فرما دیا۔ اب میں احساس کر رہا ہوں کہ گویا علم و عرفان کا ایک خزینہ ہے جو میرے سینے میں موجیں مار رہا ہے، اور میرے سینے کے اندر علم شریعت، علم قرآن اور رسول اللہ کا لایا ہوا دین موجیں مار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک، آپ نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پل میں جب ہاتھ رکھا تو تمام یادداشت بھلا دی، جو کتابیں پڑھی تھی وہ کتابیں بھول گئی، اور دوسرے ہی پل غوث پاک نے جب ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین کے سینے کو علم قرآن اور علم حدیث سے مزین فرما دیا۔ آج ہم بھی اس سرزمین سے، مخدوم پور کے اس ادارے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اے غوث پاک، ایک ادارے میں بیٹھ کر کے ہم بھی آپ سے اسی دست کرم کے طالب ہیں کہ جس دست مبارک کو آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے پر رکھا تھا تو علم و عرفان سے مالا مال کر دیا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس طرف بڑھائیے اور ہم پر آپ دراز فرمائیے، ہم پر اس کا سایہ عطا فرمائیے، تاکہ یہ ادارہ اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ علم و عرفان کے گہوارہ بن جائیں۔ شہ بغداد کی ہم کو عنایت یاد آتی ہے، شہ بغداد کی ہم کو عنایت یاد آتی ہے، رئیس الاولیاء کے شان و شوکت یاد آتی ہے۔ حسن کا حسن پایا ہے، حسین پاک کی سیرت، انہیں دیکھو تو شہزادوں کی صورت یاد آتی۔ جلایا آپ نے مردوں کو لفظ خود باذنی سے، ہمیں مردے جلانے کی کرامت یاد آتی ہے۔ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں لمحوں میں، گئے 70 کے گھر ہم کو وہ دعوت یاد آتی ہے۔ جہاں ایک طرف غوث اعظم کے ذکر سے علم و عرفان حاصل ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے سے، غوث پاک کا ذکر سننے سے، غوث پاک کا ذکر کرنے سے عقیدے میں پختگی پیدا ہوتا ہے۔ یہ 11ویں کی جو محفل ہے یہ ہمارے اور غیروں کے درمیان ایک طرح امتیاز بن گئی ہے، ایک ایسا فرق بن گئی ہے کہ بحمدہ تعالیٰ جو سننے ہوگا وہ غوث پاک کی محفل منعقد کرے گا، اور کیوں نہ ہو۔ ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ ابو بکر عماد الدین فرماتے ہیں، یہ غوث پاک کے زمانے کے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا جو اصول دین کے متعلق تھے، جس میں دین کے اصول بتائے ہوئے تھے۔ فرماتے میں کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کرتا رہا، کتاب پڑھتا رہا، اور کتاب پڑھتے پڑھتے ایک جگہ مجھے شک پیدا ہوا، دین کے عقیدے کے بارے میں ذرا دشواری پیدا ہوئی اور شک ہو گیا مجھے۔ انہوں نے غور کیا کہ اب اس کتاب میں جو شک پیدا ہوا ہے کون ہے ایسا جو اس شک کو حل کر سکتا، چونکہ عقیدہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ذرہ برابر شک ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر عقیدے میں ذرا بھی کمی ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے عقیدے میں شک پیدا ہوا، میں نے یہ سوچا کہ اب کس کے پاس جایا جائے۔
کہ اگر ان کے پاس جا کر کے میں اپنا مسئلہ بیان کروں تو میرا یہ عقیدہ درست ہو جائے. فرماتے میں نے سن رکھا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں انسان اپنے دل کے اندر بھی اگر کوئی مراد اور مقصد لے کے جاتا ہے تو بغیر بتائے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، اسلام فرماتے ہیں. غوث پاک کی میں بتاؤں ایسی محفل ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے دل میں کچھ بھی سوچ کر جائیں اور کسی سے نہ کہیں، خود غوث پاک کی بارگاہ میں بھی سوال نہ کریں تو غوث پاک تقریر فرماتے ہوئے آپ کے دل کے اس سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے میں بھی جو عقیدے میں شک پیدا ہو گیا تھا میں گیا ایک طرف بیٹھ گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے رہے اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدتنا عقیدت السلف والصحابہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سلف و صالحین کا ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ جو اپنے دل میں شک لے کر کے گئے تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ غوث پاک بغیر بتائے ہوئے بھی یعنی کوئی انسان اپنی مراد نہ بھی ظاہر کرے تو جواب عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں یہ میرے سوال کا جواب تو تھا لیکن میں نے سوچا کہ یوں ہی تقریر کا حصہ ہوگا، حضرت نے یوں ہی فرما دیا ہوگا. کہتے ہیں میں پھر بھی سر جھکائے بیٹھا رہا. ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ غوث پاک نے یوں ہی فرمایا ہوگا، میرے سوال کا جواب ضرور ہے لیکن ایسے ہی فرما دیا ہوگا، خبر نہیں ہوگی میرے دل کی. تو آپ نے میری طرف دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدتنا عقیدت السلف والصحابہ. فرمایا میرا عقیدہ سلف اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق، جو سلف اور صحابہ کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نے یہ کہا کہ مقرر تقریر کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہی ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، حضرت کو دیکھ رہا ہوں، اس طرف دیکھ رہا ہوں، اس طرف دیکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں مقرر تقریر کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہی ہے، ہو سکتا ہے یوں ہی دوبارہ آپ نے ارشاد فرما دیا ہو. تو دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سیر علماء سیر اعلام النبلاء. یہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی تاریخی کتاب ہے. ایسی کتاب ہے کہ آج علماء اس کتاب سے روایتیں بیان کرتے ہیں اور اس کتاب کے حوالے اپنی کتابوں میں دیتے ہیں. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسی عظیم شخصیت آپ نے بھی سیر اعلام النبلاء کا اپنی کتابوں میں اور فتاوی رضویہ میں بار بار ذکر کیا. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار جب ذکر کیا کہ میرا عقیدہ جو صالحین کا اور صحابہ کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یوں ہی بیان کیا ہوگا. پھر جب آپ نے دیکھ کر کے گفتگو فرمائی تو انہوں نے سوچا مقرر دیکھتا ہی یہ سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ نے تیسری بار ان کا نام لے کر پکارا. سبحان اللہ. فرمایا یا ابا بکر عقیدتنا عقیدت السلف والصحابہ. اے ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو سلف و صالحین کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر میں بیتاب ہو گیا، تڑپ اٹھا اور میں جا کر کے میں نے اپنا سر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا جب وہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا قم یا ابا بکر جاء ابوک قد جاء ابوک. فرماتے ہیں جب میں گھر سے آیا تھا تو میرے والد گھر میں نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مسئلہ بھی حل فرمایا، نام لے کر حل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اپنے گھر جاؤ، تمہارے والد تو کہیں چلے گئے تھے، تمہارے والد تمہارے گھر آ چکے. یہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج اگر ہم اپنے دلوں کو کاسا بنا دیں،
अपना दामन दिल फैला करके गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इल्तिजा करेंगे कि गौस पाक जो बीमार हैं शिफा अता हो जाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाए, जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं इन्हें इल्म अता हो जाए, तो क्या हमारे गौस वो नहीं अता फरमाएंगे? हाँ, यकीनन अता फरमाएंगे, बस सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है। गौस पाक की शान तो वो शान है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़ी मशहूर मैंने एक मनक़बत लिखी है, उसके कुछ अशार आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौस पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौस पाक, और सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौस पाक, खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं गौसे पाक। ये भी एक मदरसे का वाकया है। आप इदारे में बैठे हुए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खाना लगाया गया, एक बूढ़ी औरत आ गई, उसका बच्चा वहां पढ़ रहा था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो अर्ज करने लगी, हुजूर मैं अपने बच्चे की हाल और उसकी खैरियत लेने के लिए आई। आपने आवाज दी, वो बच्चा आ गया। तो उस बूढ़ी औरत ने देखा कि ये मेरा बच्चा पहले जिस हालत में मैं यहाँ छोड़ गई थी उससे बड़ी कमजोर इसकी हालत हो गई। मदरसे में गोया अच्छा खाना पीना और अच्छा इंतजाम नहीं है, इसी वजह से मेरे बच्चे की एक बड़ा कमजोर हो गया, जिसमें सिर्फ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही। उसने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मुखातब हुई और उसने कहा, हुजूर हमारे बच्चे की हालत तो कितनी अजीब हो गई है, जिसमें गोश्त नहीं बल्कि हड्डियां ही हड्डियां नजर आती हैं। क्या आपके इदारे के खाने पीने का एहतमाम और इंतजाम ठीक नहीं है? आपने फरमाया, हाँ, जो बच्चे जो सब लोग खाते हैं वही इसको भी दिया जाता है, जो सब खाते हैं वही इसको भी दिया जाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उस वक्त दस्तरखान लगा हुआ और शानदार मुर्ग व मुसल्लम रखा हुआ। कहा, आपका अपना तो हाल ये है कि आप मुर्ग मुसल्लम तनावल फरमाते हैं, शानदार खाना आप तनावल फरमाते हैं, एक से एक ग़िज़ा आपके सामने रखी है, और मेरे बच्चे और इस मदरसे के बच्चों को आप कैसे ग़िज़ा दे रहे हैं? आप कैसे ग़िज़ा दे रहे हैं कि बच्चा जो पहले फरबा था, पहले जो अच्छा था, उसके बदन में शादाबी थी, ताजगी थी, वो मोटा था, आज दुबला हो गया, ऐसा खाना आप बच्चों को दे रहे हैं, और खुद आप अपने सामने मुर्ग और मुसल्लम रखे बैठे हुए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इस तकरीर को सुन रहे थे, और आपने जो उस वक्त खाना तनावल फरमाया था, मुर्ग की कुछ हड्डियां भी दस्तरखान पर रखी हुई थी। आपने उस बुढ़िया को अपने करीब बुलाया और फिर वो जो हड्डियां रखी हुई थी उन पर आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, उन हड्डियों पर आपने दस्ते मुबारक रखा। तो रिवायत में आता है, कसम खुदा की, वो जो हड्डियां थी जो गौसे पाक खा चुके थे, उनका गोश्त आप निकाल चुके थे, उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा और उसके बाद उस पर खाल चढ़ी, पर पैदा हुए, और फिर जिस अंदाज में एक मुर्ग होता है जिंदा, उसी तरह से वो हड्डियां दोबारा मुर्ग की शक्ल में नमूदार हो गई। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ अम्मी जान, आप देख रही हैं? कहा, हाँ देख रहे हैं। कहा, तुम्हारे बेटे को अभी जो मामूली ग़िज़ा दी जा रही है वो अभी इल्म हासिल कर रहा है, अगर इस वक्त उसे अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं और मुर्ग मुसल्लम दे दिए जाएंगे तो वो ऐशो इशरत में पड़ जाएगा, वो आराम तलबी में पड़ जाएगा। जब तुम्हारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि हड्डियों पर हाथ रख दे तो वो मुर्ग बन जाए, तो उसे भी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मैसर आ जाए। आज जब गौसे पाक का जिक्र आता है तो खास तौर से मुर्ग ज़बह किया जाता है। सुभान अल्लाह, खास तौर से लोग ढूंढते हैं देसी मुर्ग होना चाहिए। मैं भी अपने गांव में गया देसी, लेकिन अब कहाँ देसी हजरत मिलने वाले। तो बहरहाल गौसे पाक की शान वो शान है कि हड्डियों पर आप हाथ रख दें तो फिर से वो दोबारा हड्डियों पर गोश्त चढ़ जाए और मुर्ग बन जाए। खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं गौसे पाक, और ठोकर लगा के बोले कि उठ रब के हुक्म से,
ठोकर लगा के बोले कि उठ रब के हुक्म से, मुर्दे को इस तरह से जलाते हैं गौसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। हम ये दुआ करें कि जो कौम हमारी इस वक्त बड़ी पस्ती में है, दुश्वारियों में है, अल्लाह ताला गौसे पाक के सदक़े हमारी कौम को जिंदगी अता फरमाए। हमारी कौम